نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ملاقاتوں میں انسان جب اپنے ارد گرد بہت سے فتنے دیکھتا ہے، گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، خاندانوں میں، دفاتر کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، کاروبار کے اندر، اور فتنے بھی طرح طرح کے، ان فتنوں کے پھر کچھ اثرات معاشرے کے، انسانوں پہ آتے ہیں۔ گزشتہ ملاقات سے ان فتنوں کے اثرات ہم کیسے دور کر سکیں، تفصیل سے ایک ایک کر کے اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ گزشتہ ملاقات میں فتنوں کے اثرات بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، اللہ نے بڑی عزت دی انسان، لیکن پھر اس انسان کو فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو یہ انسان بے عزت انسان محسوس کرتا ہے۔ کیا کرے؟ آج کی نشست میں جب دائیں بائیں بے شمار فتنے آ جاتے ہیں تو یہ انسان کم ہمت ہو جاتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی، کہتا بس ہو گیا ہوں۔ گھر کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، دفتری معاملات میں ہمت چھوڑ بیٹھتا ہے انسان۔ صبر کا دامن بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیات میں اللہ ہمارا خالق ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اس انسان کو جب دنیا میں اتارا ہے اور اسے ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ اس انسان کو فتنوں کے دور میں کیسے ہی اپنے آپ کو ہمت والا بنائے۔ ان فتنوں کے دور میں ہم سے ایک غلطی ہو رہی ہے، بہت بڑی غلطی، ہم معاشرے میں رہنے والے انسانوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے اندر دو باتوں کا پابند بنایا انسان کو کہ دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت اپنے اوپر لے آئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے۔ جامع ترمذی ابواب الفتن کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنوں کا دور دیکھو تو ہمت کر کے طاقت سے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر ایک طرف ہو جاؤ۔
اور اپنے ایمان کو بچاؤ اور اعمال صالحہ میں لگ جاؤ، توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ دو راستے بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج یہ انسان جب کم ہمت ہوتا ہے تو ایک تیسرا کام کرنے لگ گیا ہے یہ انسان، اور بڑا خطرناک کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کو چھوڑ کر یہ انسان ایک تیسرے راستے پر لگ گیا ہے، اور وہ تیسرا راستہ یہ ہے کہ جی میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں فتنوں کو ختم کر سکوں، فتنوں کا مقابلہ کر سکوں۔ لہذا اس انسان نے تیسرا راستہ یہ تلاش کیا ہوا ہے کہ اس فتنوں میں لگ گیا، اپنے آپ کو ان فتنوں کے دریا میں بہا دیا، اس فتنوں کی دلدل میں اپنے آپ کو دھنسا لیا۔ مولانا کیا کریں، بچوں کا پریشر ہے، بیوی کا پریشر ہے، بیوی کے شوہر کا پریشر ہے، خاندان کا پریشر ہے، فلاں کا پریشر ہے، گناہ میں مبتلا رہو، گناہ کی زندگیاں۔ یہی تو کہتا ہے انسان۔ شادی ہوتی ہے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، بیٹے کی شادی ہوتی ہے، مہندی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ساری ہندوانہ رسوم ہو رہی ہیں، کہہ رہے مولانا کیا کریں بس۔ پھر یہ نمازی انسان، یہ ایمانی قوت رکھنے والا انسان، یہ جناب مہندی کی رسومات میں بھی شریک ہو رہا ہے اور خواتین کے ساتھ رقص بھی کر رہا ہے مہندی کی تقریبات میں۔ کیا کرے بیچارہ، پریشر میں ہے، بہت پریشر میں۔ کیا کرے مولانا، آپ نے زندہ بھی تو رہنا ہے اس معاشرے کے اندر۔ ٹھیک ہے کاروبار میرا چل رہا ہے لیکن ترقی بھی تو کرنی چاہیے، میں نے ابھی ایک اور فیکٹری بنانی ہے، ایک اور دکان بنانی ہے، ایک اور میں نے بزنس کرنا ہے، لہٰذا سود لینا مجبوری ہے، کیا کریں، نہیں بچ سکتے سود سے۔ مولانا سود کے بغیر کاروبار ہوتا ہی نہیں، کیا کریں، لہٰذا سود کے فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ انسان، ابھی صرف میں نے مثالیں عرض کی ہیں کہ یہ انسان بجائے اس کے کہ فتنوں کا مقابلہ کرے کہ نہیں لینا میں نے سود، جتنا میرا کاروبار ہوتا ہے ٹھیک ہے، میں جتنا کما لوں گا بس میرا اتنا کافی ہے، نہیں میں نے بڑھانا سود لے کر، ویسے محنت کروں گا اللہ دے دے گا۔ یہ انسان ان فتنوں میں شامل ہو کے ان فتنوں کا حصہ بن رہا ہے، بڑی خطرناک بات۔ یہ راستہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ یا تو مقابلہ کیجئے یا ان فتنوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ فتنوں میں شامل ہونا، فتنوں کا حصہ بننا، یہ کسی صورت میں اس انسان کے لیے جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں۔ لیکن اگر انسان بے ہمت ہو جائے اس فتنے کے دور میں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک اس انسان کو کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، خود ہی اللہ نے بتایا کرتا کیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی اس کو شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، مالی نقصان پہنچتا ہے اور حالات کا نقصان پہنچتا ہے، جزوعا یہ شور مچاتا ہے، اس لیے شور مچا کر فتنوں میں شامل ہو جاتے۔ کیا کریں مولانا، بے بس ہے، کیا کریں ہم، لہٰذا فتنوں میں شامل ہوگی۔ کیا کریں مولانا، گھر سے ٹی وی نہیں نکال سکتے، ایل سی ڈی نہیں نکال سکتے، کیبل نہیں نکال سکتے، اتنا دباؤ ہے، اس لیے میں بھی بیٹھ کے رات کو 2 بجے تک بیوی بچوں کے ساتھ دیکھ لیتا ہوں۔ ہو گیا کام، ہو گیا کام، یہ تو شامل ہو گیا فتنے میں، اپنے آپ کو تو بچاتا، تو یا تو شور مچاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور یا اس کو جب خیر پہنچتی ہے، اچھے حالات ہو جاتے ہیں،
منوعہ تو یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ میں نے کمایا ہے، اس سے میں نے اپنی بہن کو فائدہ نہیں پہنچانا، بھائی کو فائدہ نہیں پہنچانا، یہ میں نے محنت کر کے سارا کمایا، میں نے گاڑی لے لی، میں نے گھر بنا لیا، میں نے فلاں کر لیا، یہ سارا میں نے اپنی محنت سے کیا ہے۔ بھائی بھی بیمار ہو جائے تو یہ اس کو ڈاکٹر پہ لے جانے کے لیے اپنی گاڑی میں تیار نہیں ہے، یہ میں نے خریدی، یہ میری۔ اب تو صورتحال بہت عجیب ہو گئی جناب، والد محترم کو بھی والدہ کو بھی اپنی گاڑی پہ لے جانے کو تیار نہیں۔ وہ نئی گاڑی لی ہے، والدہ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے وہ گاڑی خراب ہو جائے گی۔ یہ آج کا معاشرہ ہے، ماں کو لے کے جاؤں گا اسپتال اس گاڑی میں تو گاڑی خراب ہو جائے گی، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ جب خیر کے حالات آتے ہیں اس اولاد پر، یہ کیسے روک کر بیٹھتی ہے، اپنے حقیقی ماں اپنے حقیقی باپ کو اس سے فائدہ پہنچانے پر تیار نہیں ہوتی۔ جوان اولاد، یہ گھروں کا حال ہے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ جب انسان کا ہمت ہوتا ہے تو کیا حرکتیں کرتے ہیں، اللہ بتا رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ یہ انسان اس کم ہمتی میں سے نکل کیسے سکتا ہے، نکل کیسے سکتا۔ فتنوں کے دور میں انسان کبھی بے ہمت ہو جائے تو کیا کرے۔ اب خالق ہمیں بتا رہا اللہ۔ اب جو باتیں بتاؤں تو پھر کوئی صاحب یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مولانا صاحب مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں جی نہیں۔ قرآن مجید کی آیت، اس کا ترجمہ، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ بے ہمتی میں آ کر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان آیات کے بعد فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کم ہمت۔ جب بات کی جاتی ہے نا، میں اب ذہنی کیفیت بتا رہا ہوں، جب بات کی جاتی ہے ایسی تو بڑی توجہ ہو جاتی کہ دیکھیں مولانا صاحب کیا نیا پوائنٹ بتانے لگے، اور جب بولنے لگے تو وہ نماز آ گئی۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ کوئی نئی چیز آئے گی، جی نہیں، نئی چیز کوئی نہیں آتی نئی چیز۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاج بنایا کہ جب کم ہمتی آنے لگے تو نماز میں مصروف ہو جاؤ۔ دیکھیے 5 وقت کی نمازیں فرض وہ ایک طرف، سورج گہن لگا، عرب لوگ سمجھتے تھے جب سورج گہن لگے تو کوئی مصیبت آتی ہے، اور ایک دفعہ تو پتہ کیا ہوا، لوگوں نے کہا سورج گہن لگا ہے کوئی مصیبت آئے گی، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا انتقال کر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں۔ یہ وہ موقع تھا جب انا اعطیناک الکوثر سورت نازل ہوئی، ادھر سورج گہن لگا ہوا تھا، ادھر بیٹے کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا بس یہ آخری نبی، ان کے ہاتھ اولاد ہی نہیں آگے چلے گی، ان کا نسب ہی نہیں چلے، ختم ہو جائے گا ان کا نسب۔ یوں کہا لوگوں نے، اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا، یعنی دم بریدہ ہوگا، اس دشمن کی نسل ختم ہوگی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ اتنے صحابہ پریشان اس سورج گہن لگنے کے موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن جب لگنے لگا تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو 2 رکعت نماز میں مصروف کر دیا، اور سورج گہن لگنے کا وقت اچھا خاصا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قراءت کی، سورج گہن لگنے کی نماز میں لمبی قراءت، لمبے رکوع، لمبے سجدے۔ بعض صحابہ نے رکوع میں سے اٹھ کر بھی دیکھا کہ وہ کھڑے تو نہیں ہو گئے کہیں، جب دیکھا نہیں ابھی سب رکوع میں، پھر رکوع میں چلے گئے، تو بعض صحابہ نے روایت کر دی کہ نہیں 2 رکوع ہوئے تھے، حالانکہ 2 رکوع نہیں ہوئے تھے، لمبا رکوع ہوا تھا۔
جب تک وہ سورج گہن لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو وہاں جو موجود تھے ان کو نماز کے اندر مصروف رکھا. جب سورج گہن ختم ہو گیا، صلاۃ الکسوف ختم ہو گئی، چاند سورج گہن لگنے کی نماز ختم ہو گئی. اگر مکے کے اندر کوئی مصیبت آنے لگتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نماز میں مصروف کرتے. یہاں تک کہ اگر مدینے کے اندر بھی اگر پانی کی قلت ہوئی ہے، بارش نہیں ہوئی، لوگ پانی کو ترس گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو صلاۃ الاستسقاء سکھائی. بارش طلب کرنے کی نماز صلاۃ الاستسقاء. نماز میں مصروف ہو جاؤ. پریشان ہو، قحط سالی ہے، پانی کی قلت ہے، پینے کو نہیں مل رہا، نماز میں مصروف ہو جاؤ. تو یہاں کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ یہاں کا مسلمان کہتا ہے نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج بنایا کہ اگر کوئی حاجت پیش آ جائے، ضرورت پیش آ جائے، ذہنی دباؤ ہو جائے، ہمت ٹوٹ رہی ہے آپ کی، صلاۃ الحاجت، 2 رکعت صلاۃ الحاجت اللہ سے مانگو. مزاج بنایا. نہیں سمجھ میں آ رہا، نئے کاروبار کروں نہ کروں، یہ رشتہ آیا کروں یا نہ کروں، پریشان ہے یہ انسان، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الاستخارہ، 2 رکعت نماز پڑھیے، استخارے کی دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ حالات اچھے ہوں گے کر دے گا کام، نہیں اچھے ہوں گے بچا لے گا اللہ. نماز کا مزاج بنایا. یہ ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے وہ باہمت انسان ہوتے. اتنا وقت لگ گیا اس بات کو ذکر کرنے میں، ورنہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم جنہیں لاؤبالی نوجوان کہتے ہیں نا، لاپرواہ نوجوان، بس جی ان کو اللہ رسول کا ہی پتہ نہیں ہے. یہ میٹرک کرنے والے بچے اور بچ گئے سائنس میں، ان کے پاس جب ڈیٹ شیٹ آتی ہے نا، رول نمبر سلپ آتی ہے اور پیپر شروع ہونے لگتے ہیں تو ٹوپی پہنتے مسجد کا چکر لگانا شروع کر دیتے. وہاں کوئی فزکس پڑھا رہا ہے ان کو، مسجد میں کوئی کیمسٹری پڑھا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں یہ نوجوان ٹوپی پہن کر مسجد پہ آخری پیپر تک؟ اس کو پتہ ہے نماز میں کچھ ہوتا ہے. نماز پڑھ کر اس طالب علم کے اندر ہمت آتی ہے امتحان کی تیاری کرنے کی. یہ والا نقطہ تو ہمارے لاؤبالی نوجوانوں کو بھی پتہ ہے اس معاشرے کی. بچیوں کو بھی اتنی بات پتہ ہے، جب مصیبت آتی ہے تو نماز کی طرف کچھ ہمت بنتی ہے، کچھ ہوتا ہے. یہ خالق نے بتایا نسخہ، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. نمبر 2، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جو اپنے مال کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتے. میری بہن کے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں اس کے ساتھ مدد کروں گا. میرا فلاں بھائی ہے، باقی بھائیوں کی حالت اچھی ہے، فلاں بھائی ہے اس کی حالت اچھی نہیں ہے، اس کا حق ہے میرے مال کے اندر، اس کا حق ہے میرے مال کے اندر. نہیں کہ کیوں دوں، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی. نہیں، جب مزاج بن جائے کہ میرے مال کے اندر اس مال سے محروم انسان کا حق ہے، جب یہ مزاج بن جائے تو پھر وہ انسان باہمت انسان ہو جائے. آپ کو نظر آیا ہوگا باہمت انسان وہ لوگ کہ جو کبھی گاڑی سے نیچے پاؤں نہیں اترتے تھے، کبھی ہلتے نہیں ہیں پانی پینے کے لیے، لیکن جب زلزلہ آیا، سیلاب آیا، کیسے ٹرکوں کے ساتھ وہ سامان اٹھا کر جا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، دے رہے ہیں لوگوں کو. کتنی ہمت آ گئی ان لوگوں کو، کتنی ہمت آ گئی. جب اپنے مال کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھا
تو اسی قوم میں سے باہمت لوگ جن کے بارے میں ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں، اسی میں سے اللہ ہمت والے دکھاتا. خاندانوں کے اندر بھی ہمت والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ دے کر خاندان کے اندر سے غربت کا خاتمہ کرتے ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ کرتے ہیں، بیماریوں کے علاج میں تعاون کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ بڑا باہمت انسان ہوتا ہے جو تعاون کر رہا ہوتا ہے. اور خاندان کے اندر چند افراد ہوں، محلے کے اندر، معاشرے کے اندر چند افراد حوصلہ رکھنے والے ہوں اور مال سے محروم لوگوں پر نظر ہو، ان کی ضروریات کی کفالت کرنا شروع کر دیں، ان کو خود لگے گا کہ میں باہمت ہو گیا ہوں. اس کام کرنے والے کو خود لگے گا میں باہمت ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو کم ہمت محسوس نہیں کرے گا. یہ خالق نے بتایا، کر کے دیکھنے والی بات ہے. جب تک انسان اس چکر میں لگا رہتا ہے میرا پیٹ بھر جائے، اس وقت تک یہ انسان بے ہمت رہتا ہے، اور جب یہ دوسروں کا پیٹ بھرنا شروع کرتا ہے، خود بھوکا رہنا شروع کرتا ہے، یہ باہمت انسان بننا شروع ہوتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. نمبر 3، والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو روز جزا پر یقین رکھتے ہیں کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں، میں نے جو یہ نیکی کی ہے، میں نے جو بھائی کی مدد کی ہے، میں نے جو نماز پڑھی ہے، اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے، ایمان رکھتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملے گا. پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ بھائی مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ بہن نے آ کر کبھی سلام بھی کیا کہ نہیں، کبھی کہتا نہیں میں تو مدد کرتا رہوں گا. بیوی کہتی بھی ہے یہ بہن تمہاری جس کی تم مدد کرتے ہو، یہ کبھی آ کر اس نے سلام کیا، کبھی تمہاری خیر خیریت کچھ، اتنا بیمار رہے ہو تو کبھی فون بھی کیا ہے، پھر جاتے ہو اس کی مدد کرتے. لیکن جب اس بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے اس بہن سے، اس بھائی سے جس کی میں مدد کر رہا ہوں، اس انسان کی جس کی میں مدد کر رہا ہوں، مجھے اسے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ سے چاہیے، مجھے اللہ سے چاہیے، آخرت میں مجھے اس کا بدلہ چاہیے. والذین یصدقون بیوم الدین، جس شخص کا آخرت پر ایمان ہو، مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا. نمبر 4، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، باہمت انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کانپتے اپنے رب کے عذاب سے. وہ بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ویسے ہمارے معاشرے کے اندر جو بندہ ڈرتا ہے نا اس کو کمزور کہتے ہیں، ڈرپوک، ڈر گیا، بزدل. ہمارے معاشرے میں ڈرنے والے انسان کو بزدل کہتے ہیں، کم ہمت کہتے. دیکھو کھڑا ہی نہیں ہو سکا، بھاگ گیا، بزدل، ڈر گیا. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ بڑا باہمت انسان ہوتا ہے. یہ کیا ہوا؟ ہمارے معاشرے میں تو ڈرنے والے کو کمزور کہتے، اللہ ڈرنے والے کو بڑا باہمت کہتا ہے. اس فرق کو سمجھنا ہے ذرا، بہت واضح ہے، بہت کلیئر کر لیجئے اس فرق کو ذہنوں میں. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، وہ کم ہمت ہوتا ہے. جو خالق سے ڈرتا ہے وہ باہمت ہوتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ کم ہمت ہوتا ہے. یہ ڈر، یہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ رشتہ دار فلاں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو جائے، بس یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، باقی خیر ہے. اللہ ناراض ہوتا ہو جائے کوئی فکر نہیں. لیکن جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، کاش کہ یہ انسان اللہ سے اتنا بھی ڈرتا ہوتا جتنا کہ یہ انسان چوراہے میں کھڑے ہوئے پولیس والے سے ڈرتا ہے. کاش یہ اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہوتا جتنا چوراہے میں کھڑے ہوئے پولیس والے سے ڈرتا ہے. کاش اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہوتا. اس کو صرف یہ پتا چل جائے نا چوراہے میں کھڑا ہے، نہ بھی دیکھ رہا ہو اس کو، اور اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہو، پولیس والے کے پاس، سارجنٹ کے پاس موٹر سائیکل بھی ہو، دیکھ بھی وہ ادھر رہا ہے دوسری طرف، مجال نہیں ہے کہ یہ اشارہ کراس کرے، مجال نہیں کہ اشارہ توڑے.
کیوں؟ وہ موٹر سائیکل پہ آ جائے گا پیچھے، چاہے میں کار جتنی مرضی دوڑاؤں، آ جائے گا پیچھے، یقین ہے۔ نہیں ہے تو وہ فون کر دے گا اگلے چوک میں، یہ نہیں پکڑے گا تو وہ اگلا پکڑ لے گا، اشارہ کراس نہیں کر، وہ دیکھ رہا ہے، پکڑ لے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو باہمت کرتی ہے کہ نہیں رک جا، ہمت کر، رک جا، مت اشارہ کراس کر۔ جب انسان کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ اللہ پکڑ کرے گا، یہ بندہ بن جاتا ہے، یہ بندہ بن جاتا ہے۔ بہت یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ انسان جب باہمت کب بنتا ہے؟ گناہوں سے رکنے کے لیے بھی ہمت آ جائے۔ مولانا کیسے ہمت آ جائے کہ انسان فتنے میں نہ پڑے؟ کیسے ہمت آتی کہ گناہ نہ کرے، چاہے گناہ عام ہو پھر بھی نہ کرے؟ یہ ہمت کیسے آتی ہے؟ ایک نوجوان کو کالج میں پڑھا رہا تھا، تو بی ایس سی کا لڑکا تھا، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ سبجیکٹ ہے، یہ والا، یہ موضوع سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کو بھی سمجھانا پڑا۔ بڑی گھٹیا سی مثال ہے لیکن سمجھنی ہوگی، بہت گھٹیا مثال ہے۔ اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا آپ بی ایس سی میں پڑھ رہے ہو، تو جب ایف ایس سی کا پیپر تھا، فزکس کا، کیمسٹری کا، تو آپ جا رہے تھے ایگزامینیشن ہال کی طرف، امتحانی ہال کی طرف امتحان دینے، پیپر دینے جا رہے تھے، تو ذرا یاد کرو کہ سامنے سے ایک لڑکی آ گئی تھی، تو آپ نے اس وقت اس کو دیکھا نہیں تھا، اور نگاہیں نیچی کر لی تھی، صوفی بن گئے تھے، اور آپ کے دل کے اندر یہ تھا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھنا، اگر اس کو دیکھا تو اندر پیپر خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس لڑکی نے پیپر تو نہیں خراب کرنا تھا، کیوں نہیں دیکھا اس کو؟ اس لیے کہ اندر ایک بات موجود تھی کہ اگر میں نے اس غیر محرم لڑکی کو دیکھا تو ایک ذات ایسی ہے جس نے منع کیا ہے کام کرنے سے، اگر میں نے دیکھا اس غیر محرم لڑکی کو تو وہ ذات اندر پیپر خراب کر دے گی۔ یہ نوجوان بچ گیا نا، پولیس والے کا سمجھے، یہ چلان کر لے گا، آ کے پکڑ لے گا، انسان بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب نوجوان کے اندر یقین ہو کہ مجھے اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، اگر میں یہ کام کروں گا اندر میرا فزکس کیمسٹری کا پیپر خراب ہو جائے گا، یہ نوجوان بندہ بن کے رہتا ہے۔ ہمت آ گئی نا گناہ سے بچنے کی، کیسے؟ جب اس بندے کو پتہ چل جائے کہ میری پکڑ ہوگی، میرا کام خراب ہو جائے گا، میرا معاملہ خراب ہو جائے گا، میرا پیسہ ڈوب جائے گا، میرا یوں ہو جائے گا، یہ بندہ بن جاتا ہے۔ جب انسان کا عقیدہ آخرت پر یقین ہوتا ہے، یہ انسان باہمت انسان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے جب دائیں بائیں فتنے ہو تو اللہ ہمت دے دے ان فتنوں سے بچنے کی، اللہ ہمت دے دے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے دے، لیکن اللہ ان فتنوں میں شامل ہونے سے ہم میں سے ہر ایک کو بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔